حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی میں، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں اور بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے، کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ آپ جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے، کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں۔ مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا۔ ہم نے تو پیار کرنا ہے، ہم نے تو محبت بانٹنی ہے، ہم نے تو خلوص پیدا کرنا ہے، ہم نے تو شفقت کرنی۔ جانور پر رحم کھایا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر آگے چلیے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا۔ جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک چڑیا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانہ لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا، اس کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قسم کے سمجھدار چودھری قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو، یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی۔ جس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا، ماں سے بچے جدا کر رہا ہے۔ اور سیانے لوگ اور کچھ میکے بھی ایسے ہیں، میکے بھی، وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے، اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا، بچے ان کے ہیں تو ان کو دے۔ یا کتنا ظلم ہے۔ سیانا انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے، سمجھدار ہو کے، عقل مند ہو کے، ذی شعور ہو کے، دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا۔ نبی رحمت علیہ السلام کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، فرمایا کہ چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی۔ جانے اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے اور فٹافٹ حضور اٹھے، فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ کون ہے؟ جلدی بتاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسے واپس کر دے، ورنہ یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے، اور جا وہیں رکھ کے آ جہاں سے تو اٹھا کر کے لایا تھا۔ میرے دوستو، دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے۔ محمود غزنوی کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہے۔ محمود غزنوی کے جو باپ تھے ان کا نام تھا سبکتگین۔ سبکتگین ایک آدمی کے غلام تھے، مزدوری کرتے تھے، کسی کے ہاں ملازم تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی کم لیتا تھا اپنے آقا سے اور اسے کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک چھٹی مجھے ضرور دینی ہے، میں نے شکار کھیلنا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شکار ضرورت کے لیے کھیلنا جائز ہے، شوق کے لیے کھیلنا جائز نہیں ہے۔ آپ شوق کے لیے جانور مار کے گھر آ گئے، شوق کے لیے جانور مارا اور گھر آ گئے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ایسے بھی شہزادے ہیں سیاستدانوں کے، سیٹھوں کے، نوابوں کے، جو کہتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی کھانے کے لیے تھوڑی شکار کر رہا ہے، وہ تو نشانہ پکا کر رہا ہے اپنا۔ معاذ اللہ نشانہ سمجھ کے جانور کو مارا جائے گا۔ اور یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جانور باندھا جاتا ہے، اس پہ نشانہ کیا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو بندے جانور پر نشانہ لگاتا ہے۔ یہ ہمارے شوق ہیں، یہ بڑائی کی علامت ہے۔ چار پیسے آئے ہیں تو لوگوں نے یہ شوق پال لیے اور بے دریغ جانوروں پر لوگ بندوقیں اٹھائے گھومتے ہیں۔ سنو، سبکتگین کہتے ہیں میں شکار کا شوقین تھا، لیکن ضرورت کے لیے شکار کرتا تھا، ہفتے میں شکار مار کے لاتا تھا، پھر پورا ہفتہ ہمارے گھر والے اسی کو کھایا کرتے تھے۔
فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی لیتا تھا اپنے آقا سے، محمود غزنوی کے والد سبکتگین، کہ میں بھئی ہفتے میں ایک دن شکار کرنے جاؤں گا۔ کہتے ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے، صبح سے لے کر میں گھومنے لگا، عصر کا وقت ہو گیا، کوئی شکار نہ ملا۔ اب میرے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ اگر مغرب مجھے یہیں ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ کوئی جانور پریشان کرے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا، اپنے آگے گردن کی جانب، اور میں نے گھوڑے کی لگامیں اس تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں، یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی، بڑی پیاس لگی، پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا، سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں ابھی میں پہنچا ہی تھا، میں نے وہاں گھوڑے کو روکا، خود بھی پانی پیا، جانور کو بھی پلایا۔ کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لایا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی، میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بھگاتا لایا اس جلدی میں کہ باہر آنا ہے۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہرنی کی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو 2 شکار ہو گئے، بچہ تو پکڑا ہی، اس کی ماں کو بھی قابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار ہاتھ آئے گا۔ کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا، اندر سے میرا رحم بولا کہ ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی ہے، اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا، اس کی نظروں کے اندر سوال تھا، کچھ مانگ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اس نے پہلے بچے کو بازوؤں میں لیا، پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی۔ کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا، دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، عشاء کی نماز پڑھی، باوضو میں بستر پہ لیٹ گیا، لوگوں میرے نصیب دیکھو، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے، میں رونے لگا، گھر مہک اٹھا، پھول کھلنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگی۔ کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے، اور کیا خوبصورت جملہ ہے، محبوب فرمانے لگے او سبکتگین، اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا نا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا؟ کہتا ہے میں رو پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں، تو بادشاہ کیسے بنوں گا؟ فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے، عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے، بڑی پسند آئی۔ فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا، رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما دی۔ ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا، نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی، بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی، بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی۔ بادشاہیاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے ماوراء النہر ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا، جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے تھے، میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف۔ میرے دل میں خیال آئی ہے محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں، میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے، کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں، یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا۔ اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی کہ نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں پوری نہیں کرے گا، اسے سزا ملے گی۔ امید پوری کرنے پر قادر تھا، مجبور نہیں تھا، پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی۔ تو فرمایا یہ کتا امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی،
تو اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا استاد جی اجازت دے دیں. کہا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور جس کام آیا تھا نا وہ میرا بڑا ہی اچھا ہو گیا ہے, وہ بڑا شاندار ہو گیا. جو حدیث بھی آپ نے بیان کر دی اور صرف بیان نہیں کیا, آپ نے تو عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے. آپ نے تو اس حدیث پر منوان عمل کر کے بھی دکھا دی. جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس کے ساتھ پیار کرنا, جانوروں کا خیال رکھنا. کچھ جانور موذی ہوتے ہیں, شریعت نے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے, اجازت دے دیا. جو جانور تکلیف دیتا ہے, اذیت دیتا ہے, اسے مارا جا سکتا ہے, اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن جانور کے حقوق کا لحاظ کرنا, اس پر رحم کھانا, اس پر توجہ دینا. میں برطانیہ کے ایک شہر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں نا ٹریفک بند ہو گئی. تو آپ کو پتا ہے میپ وغیرہ نکل آئے ہیں, تو میپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس روڈ پہ رش زیادہ ہے, کس پہ رش کم ہے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے شکوہ کیا کہ میاں تم تو کہتے ہو یہ رستہ صاف ہے, یہ تو یہاں تو ٹریفک ہے. کہنے لگا حضرت صاحب پہلے نہیں تھی, ابھی ہوئی ہے تو پتہ کر لیتا ہوں. اس نے نیٹ پر کوئی چیز لگائی تو جواب یہ آیا کہ روڈ پہ نا آگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایمبولینس آ رہی ہے کتا اٹھانے کے لیے. تو جیسے ہی کتا اٹھا کے لے جائے گی نا روڈ کھول دیا جائے گا. مجھے نا شرم آئی مجھے, احساس نے مجھے پریشان کر دیا. وہ کہنے لگا حضرت میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی, آپ تو پریشان ہو گئے. میں نے کہا یار پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ کافروں کا ملک ہے, کتے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایمبولینس کتا اٹھانے آ گئی ہے. اب مسلمانوں کے ملک میں کتا اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ مسئلہ تو جاتا ہے, پر مرے ہوئے کو بھی سائیڈ پہ کوئی نہیں کرتا. میرے وطن عزیز میں, میرے ملک کے اندر کتا اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ٹائروں کے ساتھ ہی وہ جائے گا. یعنی درس دینے والا ایم اے, بی اے, بی بی اے, ایم ایس سی, ایم فل, پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والا, اب مالدار غریب لوگ تو نہیں نا گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہوتے, مالدار پڑھے لکھے لوگ, وہ اپنے ٹائروں کے ساتھ اس کتے کے اوپر سے گزریں گے, لیکن کچھ چھڑی لے کے اس کو سائیڈ پہ نہیں کریں گے. اور ہمارے کوئی فلسفے سنے تو ہم سے زیادہ اچھا بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا. ہماری کو لب و لہجہ دیکھے تو ہم سے زیادہ اچھی نصیحت کرے گا کوئی نہیں. لیکن اس کو ایک جگہ پہ میں نے کہا ایک سنگی سے کہ یار ذرا تھوڑا رکو, اس کو سائیڈ پہ کر دو. تو کہنے لگے مین روڈ پہ کیسے رکیں؟ تو میں نے کہا ہیلمٹ گر جائے تو فٹافٹ رک جاتے ہو, تھیلا گر جائے نا کبھی سامان والا تو یوں کر کے گاڑیاں بلاک کر دیتے ہو, اگرچہ وہ 150 روپے کا ہی مال کیوں نہ ہو, اور کتے کی خاطر نہیں نیچے اتر سکتے. اس کو تھوڑا سا ہٹایا نہیں جا سکتا؟